بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس، پہلا حصہ، قسط نمبر 8۔ وہ دیکھو فرحت، حسن نے کہا، گھوڑے آگے نہیں بڑھیں گے۔ فرحت نے دیکھا ان سے 10-12 قدم دور ویسا ہی ایک کالا ناک پھن پھیلائے ہوئے تھا جیسا حسن نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ یہ گھوڑے کی نفسیات ہے کہ اس کی پیٹھ پر سوار موجود ہو اور وہ اپنے راستے میں سانپ دیکھ لے تو رک کر خوف سے کانپنے لگتا ہے، اگر سوار نہ ہو تو گھوڑا سرپٹ بھاگ اٹھتا ہے۔ ناک تیزی سے گھوڑوں کی طرف آیا۔ حسن نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایسا ہی ایک ناک اور ہے۔ گھوڑوں نے جب ناگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً پیچھے بھاگ اٹھے۔ حسن اور فرحت نے گھوڑوں کو قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھوڑے بے قابو ہو گئے تھے۔ حسن کا گھوڑا آگے تھا اور اپنے آپ ہی دائیں بائیں مڑتا جا رہا تھا۔ حسن بار بار پیچھے دیکھتا تھا کہ فرحت کتنی دور ہے۔ گھوڑے دوڑتے ان بھول بھلیوں میں دائیں بائیں مڑتے رہے اور حسن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا گھوڑا اس جگہ جا نکلا جہاں سے وہ ان بھول بھلیوں میں داخل ہوئے تھے۔ وہ میدان تھا، چٹانیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ حسن نے بڑی مشکل سے گھوڑے کو قابو میں کیا اور اسے روک لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ فرحت کے گھوڑے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے فرحت کا گھوڑا تو نظر آ گیا، لیکن فرحت اس کی پیٹھ پر نہیں تھی۔ حسن نے اس گھوڑے کی طرف اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس کی لگام پکڑ لی۔ اس نے فرحت کو تو آوازیں دیں، بہت پکارا، لیکن فرحت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حسن آہستہ آہستہ ان چٹانوں بھول بھلیوں کی طرف چل پڑا۔ وہ فرحت کو ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ حسن بن صبا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ دنیا کو، اپنے عزائم کو اور اپنی منزل کو بھول گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر چٹانوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو گیا اور بڑی ہی بلند آواز سے فرحت کو پکار رہا تھا، لیکن چٹانوں سے گزرتی ہوئی تیز ہوا کی سرسراہٹ کے سوا اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ یہیں سے وہ باہر نکلا تھا، مگر اب وہ وہیں سے اندر گیا تو اسے ایک جگہ ایسی اجنبی محسوس ہوئی جیسے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ ہو۔ ایک چٹان اس کے سامنے تھی۔ اس کے پہلوؤں سے 2 راستے جاتے تھے اور ایک راستہ دائیں کو جاتا تھا۔ حسن بن صبا کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان تینوں میں سے کون سے راستے سے باہر آیا تھا۔ سامنے والی چٹان کا یہ ادھر والا سرا تھا اور اس کی ڈھلان بڑی آسان تھی۔ حسن بن صبا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چٹان پر چڑھ گیا۔ اس نے فرحت کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی تھی۔ اوپر جا کر اس نے ہر طرف نظریں گھمائیں۔ دور دور تک اونچی نیچی چٹانوں کی چوٹیوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آیا۔ کچھ چٹانیں اوپر سے چپٹی تھی اور کچھ ایسی بھی تھیں جو چٹانیں لگتی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی بڑے بڑے بتوں کی مانند تھی۔ کوئی بت انسانوں جیسا اور کوئی کسی جانور جیسا تھا۔ ایک چٹان ایسی تھی جو مندر کے مینار کی طرح اوپر چلی گئی تھی۔ اس کی چوٹی پر ایک بہت بڑا گول پتھر رکھا ہوا تھا، جیسے کسی عورت نے سر پر گھڑا رکھا ہوا ہو۔ یہ سارا منظر اس دنیا کا خطہ لگتا ہی نہیں تھا، یہ تو خواب کا منظر تھا۔ یہ خطہ 3 میل لمبا یا 4 میل لمبا تھا۔ فرحت، حسن نے بہت زور سے پکارا، کہاں ہو فرحت؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دوڑتے گھوڑے سے گر کر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے اس طرح اونچی آواز میں کہا جیسے اپنے پاس کھڑے کسی آدمی کو بتا رہا ہو۔ اس کے پاس 2 گھوڑوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے فرحت تک جلدی پہنچنا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ گر کر مر گئی ہو یا مر رہی ہو، اور یہ بھی ممکن نہ تھا کہ وہ گری تو اسے ناگ نے ڈس لیا ہوگا۔ حسن بن صبا کو اپنے استاد عبد الملک ابن عطاش کا ایک سبق یاد آ گیا۔ راستہ یاد نہ رہے، سفر کہیں کھو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا عمل کیا جائے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور نیچے دیکھا۔ چٹان کی ایک سیل سلیٹ کی طرح ہموار تھی۔ حسن اکڑو بیٹھ گیا اور چھوٹا سا ایک پتھر اٹھا لیا۔ ابن عطاش نے اسے مراقبے میں جانے کی بہت مشق کرائی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور 2-3 بار لمبے سانس لیے۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور انگلیوں میں پکڑے ہوئے کنکری جیسے پتھر سے سیل پر اوٹ پٹانگ سے خانے بنانے لگا۔
ان خانوں کو اس نے غور سے دیکھا اور کسی خانے پر ایک حرف اور کسی میں ایک ہندسہ لکھا۔ ان پر کچھ دیر نظریں جمائے رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ چٹان سے اتر آیا اور اس چٹان کے ساتھ آگے کو چل پڑا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ یہ راستہ کچھ آگے جا کر ایک طرف مڑ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس راستے کو ایک گول چٹان نے روک لیا تھا اور وہاں دوہرا بن گیا تھا۔ حسن رک گیا اور دونوں راستوں کو دیکھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کچھ سوچا۔ دائیں طرف سے ہلکی سی کوئی آہٹ یا آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور ادھر دیکھا۔ کچھ دور ایک نیولا کھڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حسن نیولے کو دیکھتا رہا۔ نیولا ایک طرف دوڑ پڑا۔ حسن گھوڑا اس طرف لے گیا اور وہاں تک چلا گیا جہاں نیولا کھڑا تھا۔ اس طرف دیکھا جس طرف نیولا گیا تھا۔ یہ دو چٹانوں کے درمیان بہت ہی تنگ راستہ تھا جو کچھ دور تک چلا گیا تھا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ کئی ایک گول گول اور کچھ سی چٹانوں سے گھومتا مڑتا جاتا تھا۔ حسن بن صبا جو فرحت کے لیے پریشان ہو رہا تھا وہ اسے پکارتا بھی رہا۔ اب یوں اطمینان سے چلا جا رہا تھا جیسے اسے فرحت مل گئی ہو یا فرحت اس کے دل سے اتر گئی ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس نے چٹان پر بیٹھ کر کالے جادو کا ایک عمل کیا تھا جس میں اسے واضح اشارہ ملا تھا کہ وہ فرحت تک پہنچ جائے گا، لیکن ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ فرحت جس جگہ ہے وہاں تک کا راستہ کون سا جاتا ہے۔ البتہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اسے اشارے ملتے رہیں گے جنہیں سمجھنے کے لیے وہ اپنے عقل کا استعمال کرے۔ تاریخ کی ایک حقیقت یہ ہے کہ حسن بن صبا نے پر اسرار علم سیکھ لیے تھے۔ ابن خلدون تاریخ ابن خلدون حصہ پنجم میں لکھتا ہے، علم نجوم و سحر میں حسن بن صبا کو ید طولی حاصل تھی۔ ابن اسیر اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بن صبا انتہائی درجے کا عیار اور مکار تو تھا ہی، اس نے علم سحر میں بھی خصوصی مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ان پر اسرار علوم میں اس سفر کے بعد مہارت حاصل کی تھی۔ اس سفر کے دوران اس کے پاس سحر کی اتنی طاقت تھی جو اسے اپنے استاد ابن عطاس سے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ان علوم کی تکمیل کے لیے ہی جا رہا تھا۔ وہ جا تو رہا تھا لیکن ایسے چٹانی خطے میں پھنس کے رہ گیا تھا جسے وہ کبھی کبھی خواب سمجھتا تھا۔ اس میں بھی شاید کوئی راز تھا۔ اسے بڑے دشوار گزار راستے پر ڈال گیا تھا۔ اسے اس راستے کا اشارہ خواب میں ملا تھا۔ داستان وہ سنا رہا تھا کہ حسن بن صبا ایک تنگ راستے پر عجیب و غریب سی شکلوں کی چٹانوں کی دنیا میں جا رہا تھا۔ پھر ایک مقام آ گیا جو دوہرا تھا۔ حسن نے رک کر دونوں راستوں کو دیکھا۔ دونوں راستے تھوڑی تھوڑی دور جا کر مڑ جاتے تھے۔ حسن کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا تھا۔ اسے پوری امید تھی کہ غیب سے اسے کوئی اشارہ ملے گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، سوائے اس کے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ آہستہ آہستہ ہنہنایا اور کھر مارنے لگا۔ دوسرے گھوڑے نے بھی یہی حرکت کی۔ اس اندازے سے گھوڑے کا ہنہنانا اور گھوڑے کا کھر مارنا اس کی بے چینی کا اظہار ہوتا ہے۔ حسن نے قدرے گھبرا کر ادھر دیکھا کہ گھوڑوں نے پھر سانپ دیکھ لیا ہے، لیکن اسے خیال آ گیا کہ گھوڑے کا اظہار کسی اور انداز سے تھا۔ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا، لوگ گھوڑوں کی نفسیات سمجھتے تھے۔ حسن سمجھ گیا کہ گھوڑے بھوکے ہیں، شاید پیاسے بھی ہوں۔ گھوڑا اپنے آپ ہی ایک راستے پر چل پڑا۔ حسن نے لگام کھینچ لی، لیکن گھوڑے رکنے کے بجائے اور تیز ہو گیا۔ اس کی ذہن کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن نے کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ یہ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تھا اور حسن کو اس گھوڑے پر اعتماد تھا۔ گھوڑا سر نیچے کر کے دوڑ پڑا۔ گھوڑا اگلا موڑ سوار کے اشارے کے بغیر ہی مڑ گیا۔ حسن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگے چٹانوں میں گری ہوئی کشادہ جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس تھی اور سرسبز درخت تھے۔ یہ جگہ صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ گھوڑا اور تیز دوڑا اور وہاں تک پہنچ گیا۔ وہاں سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا، 5-7 گز لمبا چوڑائی میں، بارش سے دھلے ہوئے آسمان جیسا شفاف اور نیلا پانی جمع تھا۔ شفاف بھی اتنا
کہ اس کی تہ میں کنکریاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فالتو پانی کہاں غائب ہو رہا ہے۔ گھوڑا بے صبری سے پانی پینے لگا۔ حسن نے اتر کر دوسرے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین سے کھول دی۔ اس نے بھی بے تابی سے چشمے سے منہ لگایا۔ تب حسن کو خیال آیا کہ گھوڑے پیاسے تھے۔ جانور خصوصاً گھوڑے اور خچر پانی کی مشک دور سے پا لیتے ہیں۔ گھوڑا بے لگام اور منہ زور ہو کر پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن بن صبا نے گھوڑوں کو پانی پیتے دیکھا تو اسے بھی پیاس محسوس ہونے لگی۔ چشمے کے کنارے گھٹنے ٹیک کر وہ پانی پر جھکا اور چلو بھر بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا اور نظریں پانی پر لگی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے ذہن پر زور دیا۔ اسے اپنا خواب یاد آ گیا جس میں اس نے اس سفر کا راستہ دیکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ خواب میں اس نے چشمہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس چشمے سے روشنی پھوٹی تھی۔ ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے آگے کا یاد نہ آیا، لیکن اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ غلط راستے پر نہیں جا رہا۔ وہ ایک بار پھر چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے اور نظریں پانی پر جم گئی۔ پانی کے سامنے والے کنارے کے نیچے پانی میں ایک آدمی کا عکس جھل ملا رہا تھا۔ پانی ساکن نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی لہریں اس کنارے سے اس کنارے تک جا رہی تھی۔ اس آدمی کا عکس ان لہروں پر تیر رہا تھا۔ حسن سن ہو کے رہ گیا۔ وہ بزدل نوجوان نہیں تھا، اس کے پاس تلوار تھی اور ایک خنجر بھی تھا، لیکن اسے اپنی ذات سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں جو پیاس بجھانے اس پر اسرار چشمے پر آ گیا ہو۔ حسن نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ اس سے 20-22 قدم دور ایک ٹیکری پر ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔ لباس سے وہ اسی خطے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر اس خطے کی مخصوص پگڑی تھی اور پگڑی پر اتنا بڑا سیاہ رومال پڑا ہوا تھا جس نے اس کے کندھوں اور پیٹھ کے کچھ حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سلیقے سے تراشی ہوئی اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ حسن نظریں اس پر جمائے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس آدمی نے اس طرح اس پر نظریں جما رکھی تھی، اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ یہ شک غلط معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھوت ہے۔ آخر اس آدمی میں حرکت ہوئی، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے عقب میں منظر یہ تھا کہ ایک چٹان دائیں سے بائیں گئی ہوئی تھی۔ قدرت نے درمیان سے اس طرح کاٹ دیا تھا کہ ایک گلی بن گئی تھی جس میں ایک گھوڑا آسانی سے گزر سکتا تھا۔ گلی کی طرف چٹان کے دونوں حصے دیواروں کی طرح عمودی تھے۔ وہ آدمی الٹے قدم چلتا اس گلی میں داخل ہو گیا۔ حسن بن صبا نے فرحت کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا ہے اور وہ اس اثر کے قبضے میں ہے۔ وہ آدمی اس قدرتی گلی کے اگلے سرے پر کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور چٹان تھی۔ یوں معلوم ہوتا جیسے وہاں یہ گلی بند ہو گئی ہو۔ اس آدمی نے اپنا بایاں بازو بائیں طرف لمبا کیا اور اس طرف غائب ہو گیا۔ حسن وہاں تک جا کر اس طرف مڑ گیا جس طرف اس آدمی نے اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے جا کر ایک اور موڑ مڑا۔ حسن اس طرح اس کے پیچھے جاتا رہا جیسے اس کا پالتو جانور ہو یا جیسے اس شخص نے اسے ہپٹنائز کر لیا ہو۔ وہ جگہ کشادہ تھی، بے آب ہو گیا۔ چٹانوں کے بجائے وہاں ہری بھری ٹیکریاں تھیں۔ یہ ہریالی اور چشمے کی بدولت تھی جو قریب ہی تھا۔ حسن آگے جا کر ایک سرسبز ٹیکری سے مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ یہ منظر اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے سامنے ایک اونچی ٹیکری تھی جو دائیں بائیں گئی ہوئی تھی۔ یہ سرسبز گھاس اور پھولدار جنگلی پودوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی ہو، لیکن اس کی چھت اور دیواریں بتا رہی تھیں کہ یہ قدرت کی تعمیر ہے۔ اس کے اوپر سے بیلیں لٹک رہی تھیں۔ وہ آدمی جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا اس گفت کے باہر کھڑا تھا۔ حسن وہاں گیا تو اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی خاصی لمبی چوڑی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک آدمی گو تکیے لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور خشخشی تھی۔ اس کے سر پر خرگوش کی کھال کی ٹوپی تھی اور ٹوپی پر کالے رنگ کا رومال تھا جو اس کے کندھوں سے بھی
نیچے آیا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ اس کی وجاہت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مذہبی پیشوا ہے۔ یہ بتانا مشکل تھا کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ 3 آدمی اس کے ایک طرف اور 3 دوسری طرف سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے سروں پر ایک مخصوص انداز کی پگڑیاں تھیں اور ان پر سیاہ رنگ کے رومال تھے جو ان کے کندھوں سے نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے، جس کے چہرے پر جلال تھا، اس آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کشادہ گف میں ایک چوڑا ٹیلا سا تھا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے باہر آیا تو اس کے ساتھ فرحت تھی جو ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ فرحت کو دیکھ کر حسن بن صبا کو یقیناً اطمینان ہوا ہوگا کہ وہ زندہ ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور فرحت ان کے پاس کیسے آ گئی۔ یہ لوگ ڈاکو اور رہزن تو نہیں لگتے، لیکن ڈاکوں اور رہزنوں کے سروں پر سینگ تو نہیں ہوتے۔ بزرگ کے اشارے پر فرحت کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ سورج اپنا اس روز کا سفر پورا کر کے افق کے پیچھے جا سویا تھا۔ شام تاریک ہو گئی تھی۔ گف میں مشعلیں رکھی دی گئی تھیں۔ عجیب سی سائے گف کی دیوار پر ناچ رہے تھے۔ اس طرح یہاں پر 8ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 9ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔